میں موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری گزشتہ روز لاہور پہنچے تھے۔ مریم شریف صاحبہ کے پاس یہاں رائے بند آئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے اسلام آباد کے سینٹ الیکشنز کے لیے۔ ہم نے بڑا تفصیل سے جو ہمارے سینٹ الیکشنز ہے اس پہ ڈسکشنز کیے ہیں، اور الحمدللہ سید یوسف گیلانی صاحب کا کیمپین بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں۔ بائی الیکشنز نے ثابت کر لیا ہے کہ ملک کے عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی گیلانی صاحب کی جیت کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سینٹ الیکشنز میں جیت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوگا کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور پارلیمان بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، پورا مسلم لیگ نون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد دکھایا، ٹرسٹ دکھایا ہمارا یوسف رضا گیلانی صاحب میں، جو کہ اس ملک کا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر رہا ہے، جس نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس کا رول کو اتنا رسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کیا تھا، اس عہدہ کو رسپانسبلٹی کو اپنایا تھا، اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں مگر ہمارے اپوزیشن کے جو ایم این ایز تھے، ہمارے اتحادیوں کے جو ایم این ایز تھے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اپنے دور میں۔ اور اب کمال یہ ہے کہ اس کٹ پتلی کے دور میں بھی سینٹ کا امیدوار بن کے حکومت کے جو آج کے ایم این ایز ہیں اور اتحادیوں ہیں ان کو بھی اپنا حکومت سے رسپیکٹ دلوایا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور پی ڈی ایم کا ایک قسم کی جیت ہو چکی ہے، اور اب سب نظریں 3 مارچ کو ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ آپ نے جیسے بتایا کہ ضمنی انتخابات میں دیکھا گیا کہ حکومتی امیدوار ہارے، اور الیکشن دیکھا ہے کہ چیزیں چوری ہوئی، پریزائڈنگ آفیسر چوری ہوئی، مگر جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں آپ کس حد تک پی ڈی ایم مفتی کا، اور امید ہے کہ آپ کے جو ممبرز ہیں وہ نہ چوری ہو جو خود بہت۔ اس سے پہلے یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر آپ کی کیا باتیں ہوئی ہیں، اور کیا لانگ مارچ بھی اس کے اندر سینٹ کی تو بات ہو گئی، لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کی بات چیت ہوئی ہے کہ انہیں منایا کہ نہیں منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے، کھانا کھایا، اچھی باتیں ہوئی ہماری۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ نون ایک بہت یہ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پرسن بہت ایک ایفیبل پرسنالٹی ہے، سب جمہوریت پسند ان کو پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ پی ایم ایل این ان کو اس الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سپورٹ نہیں ہے، یہ الیکشن ایک ڈیوائیڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس حکومت کے ذریعے عوام کے اوپر ایک قہر بن کے ٹوٹے ہیں، مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، عوام کے لیے مشکلات کے ذمہ دار ہیں، ان کا روزگار، ان کا آٹا، ان کی چینی، ان کی بجلی، ان کی گیس چوری کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور جو رائٹ سائیڈ آف عوام پہ اس وقت کھڑے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے امیدوار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہر جمہوریت پسند، ہر وہ انسان چاہے اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو، وہ تحریک انصاف کو ووٹ اس وقت نہیں دے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی مجرم جماعت ہے، عمران خان عوام کا مجرم ہے، عوام کی مشکلات کا باعث ہے۔ 3 سال میں جو عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی، اور روز مہنگائی کی صورت میں، لا قانونیت کی صورت میں، مس گورننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے، وہ عوام کا مجرم ہے۔
اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن ہے جس کے اس طرف جمہوریت پسند کھڑے ہیں اور دوسری طرف عوام کے مجرم کھڑے ہیں. ہر الیکشن میں ان تین قوتیں سرگرم ہوتی ہیں. یہ جوائنٹ سوال ہے, کیا اب تک وہ قوتیں سرگرم ہوئی ہیں؟ آپ لوگوں کو کچھ پریشرائز یا کچھ ان کی ویڈیوز کی دھمکیاں یا کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں یا ابھی تک نیوٹرل ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی میں نے اسی بات کا جواب دیا تھا. یہ کوئی نیوز نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کس پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں اور ہمارا کانسٹیٹیوئنسی نیشنل اسمبلی ہے اور ہم ہر ممبر سے اپروچ کر رہے ہیں, ووٹ مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 3 مارچ کو آپ کو سب نظر آئے گا کہ کون کس کے ساتھ. آپ کے والد صاحب کا ایک سیاسی موقف رہا ہے کہ منتخب حکومت جو ہے اس کو آئینی مدت پوری کر دینی چاہیے, لیکن آپ اس کے برعکس جو ہے ایک وہ منتخب حکومت کے خلاف منتخب حکومت پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. میں سیاسی لشکر لے کے ہم برابر ہو رہا ہوں. آئی تھنک کہ آپ کا ڈسکرپشن سے میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صرف اور صرف جمہوری انداز میں اپوزیشن کیا ہے. آج بھی ہم صرف اور صرف جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور احتجاج بھی جمہوریت کے ہی ایک ہتھیار ہے کہ آپ پرامن احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی آپ کا حق ہے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جائز حکومتوں کو اپنا ٹرم بھی پورا کرنا چاہیے, پارلیمان بھی اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے. اس وقت جس نظام کا ہم مقابلہ کر رہا ہے وہ سلیکٹڈ نظام ہے جو مسلط کیا گیا ہے اس ملک کے عوام پہ, اور زبردستی اس حکومت کو, ان کے اتحادیوں کو, ان کے ناراض اراکین کو زبردستی باندھا گیا ہے. جب یہ زبردستی آپس میں نہیں باندھے ہوں گے تو پھر یہ نالائق ناجائز نظام ہی نہیں ہوگا اور ہمارا احتجاج کامیاب ہوگا. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں. میں ایک سیکنڈ میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جو فارمولا, ایک سیکنڈ بھائی ادھر دیکھیں, آپ نے جو فارمولا کہا ہے وہ منتخب حکومتوں پہ اپلائی ہوتا ہے, چنتخب حکومتوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. پہلے عمران خان جو ہے امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے. اب بتائیں کہ اس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا, اس میں انگلی کامیاب کروائے گی یا جو جج ہے وہ کامیاب کرائے گی؟ انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت اس میں کامیاب کرائے گی انشاءاللہ. میڈم آپ لاڑکانہ گئی, میڈم کا شکار ہے. جی میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ صاحب اب تک جیل میں ہیں اور شہباز شریف صاحب کا جیل میں ہے. ان دونوں کا ہم مذمت کرتے ہیں اور ہر جلسہ میں ہر موقع پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قاعدے اس اختلاف آج کا اور ماضی کا ان کو رہا کرو. ساتھ ساتھ ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کا کل کا اچھا خبر ملا کہ بیل حاصل کیا ہے اور ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کے ریلیز پہ, بیل پہ ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو پولیٹیشین ہے, جو رہنما ہے, اس قسم کے ہتھ کنڈے کے بجائے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ کا مقابلہ کرے, اس قسم کا غیر جمہوری ہتھ کنڈا نہ استعمال کر کے ہمارا مقابلہ کرے تاکہ ہم آپ کو اپنے اصل اوقات دکھا سکیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ.